السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شہادت کا مکمل واقعہ شیئر کیا جائے گا۔ 10 محرم الحرام کو صبح فجر کی نماز کے بعد ابن سعد اپنی فوج لے کر نکلا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی صف درست کی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ صرف 32 سوار اور 40 پیادے تھے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے ہو گئے، اس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ذیل کی تقریر کی: لوگوں، جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو۔ مجھ پر تمہیں سمجھانے کا جو حق ہے وہ ادا کر لینے دو، اور میرے یہاں آنے کی وجہ بھی سن لو۔ اگر تم میرا عذر قبول کر لو گے اور مجھ سے انصاف کرو گے تو انتہائی خوش نصیب انسان ہو گئے، لیکن تم اس کے لیے تیار نہ ہوئے تو تمہاری مرضی، سب مل کر میرے خلاف زور لگا لو اور مجھ سے جو برتاؤ کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ بڑا سازگار ہے، وہی اپنے نیک بندوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تم لوگ میرے حسب نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تمہیں میرا قتل اور میری توہین سیب دیتی ہے۔ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ اور ان کے چچا زاد بھائی کا بیٹا نہیں ہوں، جنہوں نے اللہ عز و جل کے حکم پر سب سے پہلے لبیک کہا اور اس کے رسول پر ایمان لائے؟ کیا سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ میرے والد کے چچا نہیں تھے؟ کیا حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تمہیں میرے اور میرے بھائی کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول یاد نہیں کہ ہم دونوں جنت کے سردار ہوں گے؟ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو پھر مجھے بتاؤ، تمہیں ننگی تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا چاہیے؟ جس وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ خطاب فرما رہے تھے، اس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ ایک اونٹنی پر سوار تھے۔ قرآن مجید امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا اور دشمن سے کسی بھی قسم کا خوف یا خطرہ لاحق نہیں تھا۔ اس دوران ابن سعد کی لشکری امام حسین رضی اللہ عنہ کی جانب بڑھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، بارگاہ رب العزت میں یہ دعا فرمائی: یا اللہ، میں نے ہر مصیبت میں تجھ پر ہی بھروسہ کیا اور ہر سختی میں تو ہی میری پشت پناہی کرنے والا ہے۔ میں نے ہمیشہ تجھ ہی سے مانگا ہے اور تو نے ہی ہمیشہ میری دستگیری کی ہے۔ تو ہی ہر نعمت کا مالک ہے، تو ہی احسان کرنے والا تھا۔ آج بھی میں تجھ سے ہی التجا کرتا ہوں۔ پھر امام حسین رضی اللہ عنہ نے کوفیوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے بتاؤ، تم مجھے کس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو؟ ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ پھر امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان کے سرداروں کا نام لے لے کر فرمایا جنہوں نے آپ امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھے تھے کہ کیا تم نے مجھے خطوط نہیں لکھے؟ ان بے ایمانوں نے کہا کہ ہم نے آپ امام حسین کو خطوط نہیں لکھے۔ آپ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم مجھے پسند نہیں کرتے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں، مجھے جانے دو۔ ان سرداروں نے جواب دیا آپ خود کو ہمارے حوالے کر دیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ میں جیتے جی ہرگز خود کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ صرف ایک حر ہی ایسا شخص ہے جس کے دل پر امام حسین رضی اللہ عنہ کی باتوں کا اثر ہوا۔ اس نے آپ امام حسین رضی اللہ عنہ کو حجاز کا راستہ اختیار کرنے سے روکا تھا۔ اس وقت وہ اپنی اس حرکت پر نادم تھا کہ میں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو ان ظالموں کے حوالے کر دیا۔ اسی ذہنی کشمکش کی کیفیت میں اس نے ابن سعد سے پوچھا کیا تمہیں ان تینوں تجویزوں میں سے کوئی بھی منظور نہیں؟ ابن سعد نے جواب دیا کہ اگر میرا کچھ اختیار ہوتا تو میں فوراً منظور کر لیتا، مگر میں اب بے بس ہوں۔ یہ سن کر حر یزیدی فوج سے علیحدہ ہو گیا اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر سے جا ملا اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے اپنے گزشتہ فعل کی معافی مانگی اور
عرض کیا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ سلوک کرنے والے ہیں۔ اب میں آپ امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے اپنی جان بھی نچھاور کرنے کو تیار ہوں۔ اس زمانے میں جنگ کے قواعد و ضوابط کے مطابق ابتدا میں ایک ایک اور دو دو کر کے جنگجو میدان میں اترے رہے۔ اس لڑائی میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا پلڑا باری رہا۔ یزیدی فوج کو کافی جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ پھر ابن سعد نے اپنی فوج کو کھلی جنگ کا حکم دے دی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے جانثاروں نے یزیدی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کی صفیں الٹا کر رکھ دی۔ یزیدی فوج کا نشانہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ بار بار ان پر حملہ آور ہوتے مگر ہر مرتبہ پسپا ہونے پر مجبور ہو جاتے۔ اس دوران شمر جو کہ یزیدی لشکر کی کمان کر رہا تھا، اس نے تیر انداز بلائے اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر تیر چلانے شروع کر دیے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے جانثاروں کے گھوڑے شدید زخمی ہو گئے۔ ان کا گھوڑا بھی زخمی ہوا مگر اس نے پیدل لڑنا شروع کر دیا اور بالآخر جام شہادت نوش فرمایا۔ دوپہر تک گمسان کی لڑائی ہوتی رہی مگر یزیدی فوج کامیابی حاصل نہ کر سکی کیونکہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے خیمے بھی اس طرح لگوائے تھے کہ دشمن صرف ایک رخ سے ہی حملہ کر سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر ابن سعد نے حکم دیا کہ ان کے خیموں کو آگ لگا دی جائے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس کی یہ تدبیر بھی ناکام بنا دی اور خیموں کے پیچھے 4 اور 5 آدمیوں کو اس طرح چھپا دیا کہ جو بھی خیموں کو آگ لگانے کے لیے آتا اسے مار دیا جاتا تھا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے جانثار مسلسل لڑائی کی وجہ سے تھک رہے تھے اور کئی جانثار اس خون ریزہ لڑائی میں شہید ہو چکے تھے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے ظہر کی نماز کے وقت جنگ بندی کی درخواست کی مگر یزیدی لشکر نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ امام مگر یزیدی لشکر نے آپ رضی اللہ عنہ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے جانثاروں نے تلواروں کی زد میں نماز ظہر ادا کی۔ نماز ظہر کے بعد آپ رضی اللہ عنہ اپنے ننھے بچے علی اصغر رضی اللہ عنہ کو لے کر خیمے سے باہر آئے جن کی زبان پانی نہ ملنے کی وجہ سے خشک ہو رہی تھی۔ اس دوران ایک تیر آیا اور اس معصوم بچے کے حلق میں اتر گیا۔ یوں علی اصغر رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے تمام جانثار ایک ایک کر کے جام شہادت نوش فرماتے چلے گئے مگر آپ رضی اللہ عنہ نے پھر بھی اپنی ہمت کو یکجا رکھا اور ایک بار پھر میدان جنگ میں یزیدیوں کو جہنم وصال کرنے لگے۔ اس دوران شمر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اور آپ رضی اللہ عنہ پر تیروں کی برسات شروع ہو گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا گھوڑا زخمی ہو کر گر پڑا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تلوار سنبھالی اور پیادہ ہی ان کا مقابلہ کرنے لگے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا جسم مبارک زخموں سے چور چور تھا۔ اس دوران امام حسین رضی اللہ عنہ کے بائیں بازو پر تلوار کا کاری ضرب لگا اور امام حسین رضی اللہ عنہ کا بازو کٹ کر جسم مبارک سے الگ ہو گیا۔ اس دوران مستان بن انس نے نیزے کا وار کیا اور آپ رضی اللہ عنہ زمین پر گر پڑے اور سنان نے امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک تن سے جدا کرنا چاہا مگر اس کی ہمت نہ پڑی۔ پھر خولہ بن یزید نے آگے بڑھ کر امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ
مامنہ کو شہید کرنے کے بعد ان بدبختوں نے خیموں پر دھاوا بول دیا اور خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کرنا شروع کر دیا۔ ان کی چادریں اتار لی گئیں اور جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک کو پامال کرنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو اتارنے کے علاوہ دیگر کئی شہداء کے بھی سر کاٹ دیے گئے۔ ان کے جسم مبارک کو بے گور و کفن چھوڑ دیا گیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو خولہ بن یزید نیزے پر چڑھا کر اپنے لشکر کے ہمراہ کوفہ کی جانب روانہ ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان باعصمت اور باکردار بیٹیوں کو جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ اس معرکہ حق و باطل میں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جو کہ بیمار تھے مردوں میں زندہ بچے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا کو یزیدی فوج کے جانے کے بعد قبیلہ بنو اسد کے کچھ لوگوں نے جو کہ نزدیک ہی آباد تھے آ کر دفنایا اور ان کی نماز